اب سرکاری ملازم کیوں نہیں ہوئے؟ ورنہ تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری لے لے۔ نو ڈاؤٹ سرکاری جاب کا ایک شوق تھا اور تارک بھی تھا، لیکن جب ہم لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، ضیاع کو روکنے کے لیے کوئی ایگزامپل ہے ہمارے پاس، کیس اسٹڈی ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کینیڈا میں پانی کے 2 دفعہ پیسہ دینا پڑتا ہے۔ آلموسٹ ہم جس کوالٹی کا پانی پیتے ہیں اسی کوالٹی کے پانی سے فلش کرتے ہیں۔ انجینئرنگ میں آگے کون کون سی لائنز ہیں جس میں یونیورسٹی میں بچے اڈاپٹ کریں، داخلہ لیں؟ سولہ دن کرتے ہیں، اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے، آپ ایم ایس سی واٹر ریسورسز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد ارشاد صوفی اور آج میرے پوڈ کاسٹ کی مہمان شخصیت ہیں جناب ظفر اقبال بٹو صاحب۔ ظفر صاحب سول انجینئر ہیں اور ایک سکسیسفل سٹوری ہیں، ایک سفید پوش گرانے سے تعلق، اور پھر آج ایک بہت بڑی انجینئرنگ کمپنی کو رن کر رہے ہیں۔ 500 کے قریب ملازمین ہیں، پاکستان میں بہت سارے آپ سول انجینئرنگ کے پروجیکٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں، جس میں ڈیمز بھی ہیں اور باقی بھی بہت ساری تعمیرات ہیں۔ ظفر اقبال بٹ صاحب کا جو اصل میدان ہے وہ ہے واٹر ایکسپرٹی، تو کچھ ہم ان سے ان کی کہانی سنیں گے، کچھ ہم ان سے پاکستان میں جو آبی وسائل اور مسائل ہیں اس پہ گفتگو کریں گے۔ ظفر اقبال صاحب ویلکم سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کہاں سے تعلق ہے، کہاں تعلیم ہوئی اور انجینئر بننے کا فیصلہ کیسے کیا؟ جی، میرا تعلق اندیا سے ہے، میاں والی کا قصبہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے میں نے میٹرک کی، پھر بعد گورنمنٹ کالج میاں والی سے ایف ایس سی کی، ٹھیک ہے، اور اس دوران ہی انجینئرنگ کے سبجیکٹس سے وہ میرے سلیکٹ کی۔ اور آپ مطلب اپنے ذاتی آپ کا رجحان تھا انجینئر بننے کا؟ اس وقت چونکہ اتنی زیادہ کیریئر کاؤنسلنگ یا نہیں تھے؟ کچھ دور دراز علاقے میں نہیں کی، ٹھیک ہے، یہی تھا شروع میں جو تھا کہ ہمیں میٹرک ڈاکٹر بننا ہے کے ساتھ کر، جی ہاں، ایف ایس سی سائنس کے ساتھ کر۔ صبح سائنس میں غیر 2 آپشنز ہوتی ہیں، یا میڈیکل پریمیم۔ جی۔ تو میری چونکہ میتھ بہت اچھی تھی تو ڈیسائیڈ کیا پری انجینئرنگ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ والد صاحب کیا کرتے تھے؟ والد صاحب پرانے زمانے کے پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، ماشاء اور تعلیم سے بڑا ان کا کافی کا شوق، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اسٹیفن کے اپنے زمانے کے، تو ان کا کافی فوکس۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں، 4 بھائی بھی ہیں، 2 بہن، سب کو نے ماسٹر لیول کا تعلیم ہمارے بھائی وہ بھائی ہم انجینئر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ماشاء اللہ ہم نے سی تک کی، اور تعلیمی نظام میں وہاں پہ اپنے تو علاقے میں آپ کی ساری 6 بہن بھائیوں کی جو پیچھے فورس ہے وہ آپ کے والد صاحب کے، اور وہ سرکاری ملازم تھے؟ جی، وہ ریلوے میں گارڈ تھے، ریلوے میں کام کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن تعلیم کا کافی ان کو شوق۔ تو کیسے بڑے ان کی جو ہے وسائل تو بہت تھوڑے ہوں گے، تو ایف ایس سی کے بعد لاہور آئے، یہاں تعلیم کیسے گزری، کیا مشکلات آئیں؟ دیکھیں لاہور میں فرسٹ ٹائم والد صاحب کے ساتھ ہی آیا تھا، جب یونیورسٹی میرا ایڈمیشن ہوا، تو اسی لاہور میرے لیے بہت نیا شہر تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی اتنی زیادہ ایسے واقع نہیں۔ یہاں سے تعلیم شروع کی، اس زمانے میں چونکہ ایک ہی یونیورسٹی کی پورے پنجاب کی، تو ہر قسم کے ہر ادارے سے لوگ اور لڑکے آئے ہوئے تھے، تو ہر روز ہمارے لیے تو اتنا ہی چیلنج اور ایک نئی چیز ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ تعلیم پہ فوکس کیا۔ پیرنٹس کے لیے پیچھے سے یہ فوکس تھا کہ ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، تو یونیورسٹی میں پوزیشن ہولڈر تھا میں، ایک تو میری ہر سال پوزیشن ہوتی تھی، جو میرا یونیورسٹی سے اسکالرشپ لگ گیا، تو جس سے یو ٹی لاہور میں؟ یو ٹی لاہور، ٹھیک ہے، لاہور میں اچھا، میرا میرٹ اسکالرشپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہوتا تھا، تو والد صاحب گھر سے سپورٹ تھی، تو بعض اوقات کو کمی بیشی ہوتی تھی تو ٹیوشنز وغیرہ پڑھا کے اس کو میک اپ کر لیا جاتا تھا۔ اور آپ نے سول انجینئرنگ میں جو ہے ڈگری کمپلیٹ؟ سول انجینئرنگ۔ تو پھر میرا ایک سوال ہے، ماشاءاللہ آپ نے ترقی کی، آپ تو کہیں گے اچھا ہی ہوا، اب سرکاری ملازم کیوں نہیں ہوئے؟ ورنہ تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ سرکاری نوکری لے لے۔ دیکھیے گاؤں سے تو ہم ایس ڈی او بننے ہی آئے تھے یونیورسٹی، ٹھیک ہے، گاؤں کے لوگوں کو تو یہ آپ کو پتہ ہے، جو لوگ زراعت سے متعلق ہیں ان کو محکمہ اریگیشن آئیے ان کا ٹھیک ہے، آئیڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یہی تھا ان کی اٹریکشن یہی ہوتی ہے کبھی؟ کہ پڑھائی کے بعد کسی نہ کسی گورنمنٹ گریڈ 70 رہی جاب ہوتی ہے، ایس ڈی او کی، ٹھیک ہے، لیکن جس وقت ہم نے انجینئرنگ کی
ٹھیک ہے، یونیورسٹی اٹ سیلف اس وقت بڑے پولیٹیکل ماحول تھا اور طلبہ تنظیمیں تھیں اور بھی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور ان چیزوں کا رجحان بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ ایک اوپن اپ ہوا کہ اور بھی فیلڈ ہیں اور طریقے ہیں، لیکن نو ڈاؤٹ سرکاری جاب کا ایک شوق تھا اور تارک بھی تھا. لیکن جب ہم لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے انجینئرنگ کرنے کے بعد تو اس وقت حالات ایسے تھے کہ سرکاری جابز ہی نہیں. اور یہ بلیسنگ بن گئی آپ تو کو. یہ ایک ایسا پوائنٹ بن گیا کہ اس سے بائی فورس ایک آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں آنا پڑا اور پھر پرائیویٹ سیکٹر میں واٹر سیکٹر میں سٹارٹ میں نے کیا. اچھا، آپ کا لکیلی آپ کا واٹر سیکٹر میں جاب کس ادارے سے آپ نے آغاز کیا تھا؟ نیشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ کے نام سے بہت اچھی بہت بڑی فرم ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. یہ کل بھی واشر ہیں اور سب بڑے اچھے پالیسٹ. تو انہوں نے مجھے فرسٹ جاب آفر کی یونیورسٹی کی پوزیشن ہولڈر ہونے کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے. میں نے ایز اے ڈیزائن انجینئر میں کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد اسی فیلڈ میں میں نے ایم ایس سی مجھے اسکالرشپ آفر ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا، نیدرلینڈ گئے اور وہاں سے پھر میں نے ڈیلف سے جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے وہ بھی بڑا اچھا انسٹیٹیوٹ ہے واٹر ریسورسز کے پاس. ٹھیک ہے. ایم ایس سی کی ہائیڈرولکس ہوں. تو اس کے بعد سے میں 27-28 سال سے واٹر سیکٹر میں ہی کام کر. کتنا عرصہ جاب کی؟ جاب میں نے کوئی 5 سال جاب کی ہوگی اور اچھا اس 2 سال میں نے گریمیسی میں لگائے اور 2003 میں اپنی فرم رجسٹر کروا لی. 2003 میں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے 96 میں ہم لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے اور 2003 میں ہماری فرم کی رجسٹریشن ہو گئی کہ انجینئرنگ کونسل کے ساتھ. آپ نے انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا یا کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا؟ ہم 4 دوست ہیں، دوست میں ایکول پارٹنر ہیں. اچھا اچھا، تو یہ آپ ہی کا آئیڈیا تھا کہ اپنا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جب آپ نوجوان ہوتے ہیں آپ کے بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں، بہت سارے پلانز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آئیڈیا ہمارے ایک اور دوست ہیں. اچھا اچھا. کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایک تعلیمی اور ملازمت کرنے والے گھرانے سے تھا، انیشیٹو جو ہے میری طرف سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جن کا بیک گراؤنڈ بزنس فیملی سے. پھر آپ چاروں نے 2003 میں ادارہ بنایا. اب آپ کا جو ادارہ ہے اب تک اس کی کیا کارکردگی رہی ہے؟ جب یہ فرم بنائی تو اس سے پہلے الحمدللہ میں ایم ایس سی کے لیے بھی جو نیدرلینڈ گیا تو اس سے ہی پورے یورپ کا ہی اس میں اسٹڈی شامل. وہاں سے کچھ اور ایکسپرٹی بھی آپ کی واٹر ریسورسز اور واٹر مینجمنٹ میں ہی ہے؟ واٹر ریسورس نہیں ہے میری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر مجھے ملیشیا بھی جاب آفر ہو گئی. میں نے جا کے ملیشیا پر لمبس شہر کے اسٹرانگ واٹر ڈرین ماسٹر پلان پہ کام کیا. اچھا. تو ایکسپرٹی تو ہماری واٹر میں ڈیولپ ہو گئی تھی اور ایک ڈیولپ ہو گیا ایک کے لیے راجستھان میں پانی کے بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو 2003 میں ہماری رجسٹریشن ہوئی. ایکٹیولی 2005 سے ہم نے پریکٹیکلی پروجیکٹس کرنا شروع کیا. پہلا ہمارا پروجیکٹ ملا تھا وہ 2005 میں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے آن ورڈ پھر ہم نے اس کو ایک جاری رکھا کنٹینیوسلی اپنی ایکسپرٹیز کو بھی وسیع کیا. ڈیمز میں مہارت حاصل کی. ٹھیک ہے. اور اسمال ڈیمز میں اریگیشن میں ہائیڈرو پاور میں. ٹھیک ہے. اور 2022 میں 23 مارچ 2022 کو پرائڈ آف پاکستان ایوارڈ دی واٹر سیکٹر میں. ماشاء اللہ. اب تک واٹر ریسورسز اور مینجمنٹ کے کتنے کو پروجیکٹ کر لیے ہیں آپ کے ادارے نے؟ جی ہمارا ادارے نے کوئی 100 کے قریب پروجیکٹس کیے ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں سے ڈیمز کے ہیں بہت زیادہ. اچھا ڈیمز کن ڈیمز پہ کام آپ کے ادارے نے کیا ہے؟ جی ہمارا جو ادارہ ہے اس میں بلوچستان میں کافی اسمال ڈیمز پہ کام کیا. 100 ڈیمز کا ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ یوب میں ڈیمز بن رہے ہیں جو اسمال اینڈ میڈیم ڈیمز ہیں اس پہ کافی کام ہے. ہم ٹانڈا ڈیم جو کوہاٹ کے قریب ہے اس کی ریزنگ کا پروجیکٹ پانی کمپنی نے کیا ہے. کرکتندی ڈیم پہ. ٹھیک ہے. بارہ ڈیم پہ ابھی کام جاری ہے. ٹھیک ہے. پنجاب کا یو پوتوہار ریجن ہے اس میں ریسنٹلی ہمیں 12 ڈیموں کی فیزیبلٹی پروجیکٹ ہے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سندھ نے تھار کنال پہ کام کیا ہے. پھر میں کچی کنال کا پروجیکٹ ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ڈیم پہ کام کیا ہے اس کی. اوکے. اچھا آپ سوشل میڈیا پہ خاصے ایکٹیو ہیں اور پاکستان میں واٹر کے ریسورسز پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں بڑے ہی سادہ
انداز میں اور سہل لفظ ہوتے ہیں آپ کے، اور اسی طرح آپ زیر زمین پانی کے لیے بڑی آپ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میں عام جو پاکستانی ہے وہ ہم اپنا جو زیر زمین پانی ہے اس کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اس کو ضیاع سے بچا سکتے ہیں، ذرا یہ گائیڈ کریں۔ کہ عام آدمی جو ہے پانی استعمال کہاں کرتا ہے؟ اگر وہ اپنے استعمال پہ غور کر لے تو وہ بہت کچھ پانی بچا سکتا ہے۔ پانی کو پمپ کرنے پہ بھی آپ کی انرجی لگتی ہے، آپ کی بالکل ٹھوس ہے، جی آپ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بھی سیو ہوگی اگر ہم پانی کو استعمال میں ہم بچت کر۔ اس کے بعد جو اگر ہم پانی کو اسراف کے لیے استعمال کریں لیے گئے، ہمارے پائپ سے ہم گاڑی دھو رہے ہیں، یا جو کش ہیں ہمارے ہاں وہ پائپ سے صاف ہو رہی ہوتی ہیں، یا ہمارے ہاں جو شیف لوگ کر رہے ہیں ٹوٹی پلی ہے وہ کچھ واش شاور لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ میوزک ہی چل رہا ہے اور ایک گھنٹہ شاور چل رہا ہے، تو یہ پانی کا ایسا ضیاع ہے کہ جس کو تھوڑا بہت چیک کر کے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بعض پانی ہوتا ہے وہ ری سائیکل بھی ہو سکتا ہے، جو اس پانی میں کیمیکل استعمال نہ ہو وہ آپ اکٹھا کر کے جن دفعہ استعمال کر لی ہے اسے آپ پودوں کو لگا دیں، آپ لانس کو لگا دیں، اور برش صاف کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں، تو وہ ری سائیکل بھی ایک پانی کا 2 سے 3 دفعہ استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ رک کیسے سکتا ہے؟ دنیا میں کیا مسالے ہیں؟ لوگوں نے جو زیر زمین پانی ہے اس کو سٹور رکھنے کے لیے یا اس کے جو ہے ضیاع کو روکنے کے لیے کوئی ایگزامپل ہے ہمارے پاس؟ کیس اسٹڈی ہے کہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ کو پابندی لگا دی ہے، زیر زمین پانی کو مہنگا کر دیا ہے، کیا کیا ہے؟ لیکن دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو صاف پانی ہے فریش واٹر ہے وہ کینیڈا کے پاس ہے، اور رشیا کے پاس ہے، کینیڈا کے پاس ہے۔ کینیڈا میں پانی کے 2 دفعہ پیسہ دینا کرتا ہے، ادھر لگے ہوئے ہیں۔ جب آپ پانی کیپ سے صاف پانی آپ کے پاس آتا ہے اس پہ بھی یہ بھی بیٹر ہے، اور پھر جب استعمال کریے بھیج رہے ہیں یہ میں بھی تو اس پہ بھی پانی اس پہ یہ تو وہ ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ صاف پانی والی۔ ہمارے یہاں ہم اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ اس پہ ایک پائی نہیں دینی پڑتی، جتنا مرضی ہے پانی آپ استعمال کریں۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے زراعت چلتے ہوئے کسی ڈھابے پہ بھی بیٹھ جائیں، ابھی آپ نے آرڈر نہیں کیا ہوگا، سب سے پہلے وہ آ کے ایک جگ پانی کا بھرا ہوا رکھے گا ٹیبل پہ، پاپس کے ساتھ ایک گلاس ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کریں گے کہ آپ بھا کے اس جگ میں سے ایک گلاس میں پانی ماریں گے اور اس کو جو ہے سڑک پہ ایک گلاس کو آپ کو ویسے چلا رہا، اس کے بعد آپ اس کے مطلب ہے کہ پانی ہے زیرو ویلیو، اٹس فار فری، اٹس انلمیٹیڈ۔ تو یہ سوچ ہمیں ختم کرنا ہوگی، ہمیں پانی کو ایک نیچرل ریسورس، ایک بڑا ویلیوبل نیچرل ریسورس سمجھنا ہوگا، اس کا ایک ایک قطرہ جو ہے اس کو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہوگا۔ میں تو مطلب یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ہمارا ہاں پانی کے مطلب استعمال ایسے ہے کہ آلموسٹ ہم جس کوالٹی کا پانی پیتے ہیں اسی کوالٹی کے پانی سے فلش کرتے ہیں۔ ہاں وہی تو بڑا ضرور کہ یہ ایک بہت بڑا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بلو واٹر جو ہے، یہ فریش واٹر ہے، اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، گرے واٹر کو کہاں استعمال کرتا ہے، ہر پانی کا اپنا ایک اس کا نظام بچ سکتا ہے؟ دنیا میں مثالیں موجود ہیں، اور یہ تو یہاں پہ اس نظام کو بنانے کی اور پھر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح پہ بات کی، اس کے لیے قانون بھی ابھی گراؤنڈ واٹر کے لیے جو نہیں بنے، ٹھیک ہے، باقی پانی کے لیے ہیں، اس کے لیے کوئی گر دینے کو تیار نہیں ہوتا، یا ویسٹ واٹر کا تو اس کی ویز کا جو ہے وہ تو خیال ہی نہیں ہے کہ یار اس پہ بھی ہم نے کوئی پانی چل رہا ہے۔ اچھا ہم جو ہے 90% پانی کو اپنا ویسٹ واٹر یعنی جو صاف پانی ہے اس کو 90% وہ ویسٹ میں کنورٹ کر دیتی ہے، یہ بہت بڑے ایشو ہے۔ یہاں میں دیکھا جائے تو تقریباً تیسرے چوتھے نمبر پہ ہم آتے ہوں گے جو ہمارا فریش واٹر ہے، یہ ہے کہ ویسٹ واٹر پیتا۔ اچھا سب یہ تو واٹر کے حوالے سے بات ہوئی، دوسرا انجینئرنگ میں آپ کا کیونکہ بیک گراؤنڈ ہے، انجینئرنگ میں آگے کون کون سی لائنز ہیں جس میں یونیورسٹی میں بچے اڈاپٹ کریں، داخلہ لیں اور فیوچر میں ان کے لیے روزگار کے مواقع ہیں؟ ایک تو جس طرح آج کل ہر کوئی اے آئی کی بات کر رہا ہے اور کمپیوٹر انجینئرنگ کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اے آئی اور کمپیوٹر انجینئرنگ لائنز جو ہیں یہ ٹھیک ہے کا فیوچر ہے۔ اور دوسری اس طرح ہم پانی کی بات کر رہے ہیں، پانی ہر بندے کا مسئلہ ہے، آنے والی دنیا کا مسئلہ ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، ریسورسز کم ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک ایسا فیلڈ ہے
جیسے اس پہ بہت زیادہ شرح ہے بڑی شکر. اور اس کے اندر اور یہ کون سی انجینئرنگ ہے؟ سول کے سے آرٹ ایول سی ہوتا ہے. ہم اپنے تو سول انجینئرنگ کرتے ہیں, اس کے بعد اسپیشلائزیشن ہے, آپ ایم ایس سی واٹ ہو سب مجھے سمجھا. اچھا سول انجینئرنگ تھی جو گریجویشن ہے, اور اس کے بعد کتنی لائنیں اسٹیبلش ہو چکے کوئی دنیا میں آپ پیش ہوئے جس میں اسپیشلائزیشن کی جائے؟ یہ اسپیشلائزیشن کے قریب 8-10 کے قریب تو ایسے فیلڈ ہے جس میں ہمارے واٹر ریسورسز ڈیفینیٹلی ہے, انفراسٹرکچر ہے جس میں اسٹرکچر آتا ہے. ایسے واٹر ریسورسز کے اندر آپ جائیں اگر 8-10 اس کی اپنی اسپیشلٹی ہوگی, جس میں ہائیڈرو پاور آ جاتی ہے, جس میں ہائیڈرولوجی ہے, واٹر کوالٹی ہے, واٹر ریسورس انجینئرنگ ہے, تو ڈفرینٹ ہائیڈرولکس انجینئرنگ ہے. تو ہر گراج کے اندر اپنی بھی اسپیشلٹیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی طرح اسٹرکچر انجینئرنگ بہت بڑا فیلڈ ہے اور سدا بہار فیلڈ ہے. سول انجینئرنگ اسٹارٹ ہی یہاں سے ہوئی, اور میں جب تک سول انجینئرنگ ہے اسٹرکچر انجینئرنگ نے جانا ہے. جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ کی بہت بڑی فیلڈ ہے. جیو ٹیکنیکل کے اندر پھر جیولوجیکل انجینئرنگ بھی شامل ہے, وہ بھی آ جاتی ہے. اس اربن کی بات کریں تو اربن ایک بہت بڑا سیکٹر ہے کہ جس میں ٹرانسپورٹ بھی آ جاتی ہے, جس میں ہائی وے بھی آ جاتا ہے, جس میں ٹریفک انجینئرنگ بھی آ جاتی ہے, جس میں واٹر سپلائی آ جاتی ہے, سیوریج آ جاتی ہے, اربن پلاننگ آ جاتی ہے, جتنی یوٹیلیٹیز ہیں آپ کی یہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو جدید ہمارے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہ ساری سیول انجینئرنگ میں کور ہوتی ہیں, جو انوائرمنٹل انجینئرنگ اس کی ذمہ اسپیکٹ. بہت شکریہ ظفر صاحب آپ کا. ظفر اقبال بٹ صاحب سے ہم نے ان کے اپنے کیریئر پہ کچھ گفتگو کی, اور اس کے بعد ان دنوں جس کام کے حوالے سے یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ ہمیں زیر زمین پانی کو محفوظ کرنا ہے, اس حوالے سے کچھ گفتگو رہی, اور انجینئرنگ کے حوالے سے بہت مفید باتیں انہوں نے بتائیں. بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ ملاقات آپ سے ہوگی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.